حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سناتا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ مسند ولایت پر بیٹھنے کا حقدار کون ہے، ولی کون ہے، شیخ بننے کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا شیخ وہ ہو سکتا ہے، صرف وہی شخص اس امر کا حقدار ہے کہ اسے شیخ سمجھا جائے، بنایا جائے اور اس سے رہنمائی اور ارشاد طلب کیا جائے۔ یعنی فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 12 خصلتیں کم سے کم ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ شیخ ہونے کے قابل ہے اور مسند ولایت پر بیٹھنے کے قابل ہے، تاکہ لوگوں کا رہبر بنے، رہنما بنے، لوگوں کو راستہ دکھائے، انہیں رہنمائی کرے اس مسند پہ بیٹھنے کے لیے جو اگلی شرطیں ہیں 12۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ سے لے، یعنی صفات الہیہ یا اخلاق الہیہ میں سے لے، ایک عیب پوشی، ایک رحم دلی، یعنی جس کے اندر عیب بھی دیکھے اس پہ پردہ ڈالے اور ہر ایک کے ساتھ رحم دل ہو، اس کے دل میں رحمت ہو، شفقت ہو، نرمی ہو، محبت ہو، لوگوں کے دکھوں پر اس کے دل کو دکھ ہو، ان کے ساتھ شفقت کرے، رحم کرے، محبت کرے، ان کے غم بانٹے، اور کسی میں عیب، نقص، کمی، کجی، کمزوری ہے پردہ ڈالے۔ ایسا نہیں کہ وہ عیب نہ بھی ہوں تو عیب اس کے اندر منسوب کر دے بدنام کرنے کے لیے، اور سختی نہیں، عیب پوشی اور رحم دلی۔ اس کے بعد فرمایا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مزید 2 خصلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے لے، اور وہ کیا؟ ایک شفقت اور ایک رفاقت، ہر ایک پر شفقت کرے۔ آقا علیہ السلام اپنے پرائے ہر ایک سے شفقت فرماتے تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانے، لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ جانے، لوگوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی جانے، ان کی پریشانی میں انوالو وہ شفقت کرے۔ اور ایک جگہ آگے ارشاد فرمایا ہے کہ شفقت اتنی کرے کہ لوگوں کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفقت کرے، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتے ہیں، اس طرح شیخ مسند ولایت پر بیٹھنے والا اپنے تلامذہ، شاگردوں، مریدوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے اتنا شفیق ہو، شفقت کرے جو آقا علیہ السلام سے لے، اور رفاقت، ہمیشہ ان کو سنگت دے، رفاقت دے، وہ ہر وقت اسے اپنے ساتھ محسوس کریں، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی ان کے ساتھ جڑا رہے، ہر وقت رات دن ان کے ساتھ جڑا رہے، ان کے ساتھ تعلق میں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے دکھ سکھ میں شریک، ہمارا خیال رکھے، رفاقت ہو، سنگت دے۔ یہ 2 چیزیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور آپ کی صفات حمیدہ سے لے۔ 4 صفتیں ہو گئی نا، پہلی عیب پوشی، ہر ایک کے عیبوں پر پردہ ڈالے، نہ کہ عیب کو ننگا کرے، اور دوسرا رحم دلی، ہر ایک پر رحمت ہو اس کی دل میں، اور 2 ہر ایک پر شفیق ہو اور ہر ایک کے ساتھ رفیق ہو۔ پھر فرمایا مزید 2 خصلتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے، ایک راستی اور ایک راست گوئی۔ راستی سے مراد اس کا ظاہر و باطن، اس کی فکر، اس کی سوچ، اندر من میں ہر وقت صدق اور سچائی ہو، اس کے من کے اندر کبھی جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، من کے اندر راستی ہو، اور راست گوئی، زبان پر ہمیشہ سچائی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے، کذب نہ ہو۔ 2 چیزیں بارگاہ صدیقی سے لے تو 6 ہو گئی خصلتیں۔ پھر فرمایا مزید 2 خصلتیں سیدنا عمر فاروق سے لے، بارگاہ فاروقی سے۔ وہ کیا؟ ہر ایک کو ہمیشہ نیک بات کا امر کرے اور برائی سے روکے، یعنی اس کی زندگی میں دعوت کا کام ہو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے، اپنی فیملی کو نیکی کی تلقین کرے، اپنے اعزا اقارب کو کرے، دوستوں کو کرے، گلی کوچے میں کرے، رفقا کو کرے، اصحاب کو کرے، دوستوں سے کرے، ہر جگہ امر بالمعروف، نیکی اور بھلائی کو، بات کو لوگوں کو بتائے اور آگے پھیلائے، اور پھر برائی سے روکے، نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی کرنے سے روکے، برائی کا سوچنے سے روکے، برائی کی طرف بڑھنے سے روکے۔
یہ 8 خصلتیں ہو گئیں. اس کے بعد فرمایا کہ 2 خصلتیں سیدنا عثمان غنی سے لے. کھانا کھلائے یعنی سخاوت ہو، اطعام لوگوں کو کثرت سے کھانا کھلائے، اس کی طبیعت میں سخاوت ہو، کنجوسی اور بخل نہ ہو، یعنی صرف کھانا نہ جانتا ہو بلکہ کھلانا جانتا ہو، صرف کھائے نہیں کھلائے. اب آپ دیکھ لیں جو آپ کھانا کھلائے اور پھر شب بیداری کرے، عبادت گزاری کرے. 2 چیزیں، شب بیداری کرے، عبادت گزاری کرے. یہ سیدنا عثمان غنی سے لے 2 خصلتیں، عبادت گزاری کرے، شب بیداری کرے. یہ 10 خصلتیں ہو گئیں. اور فرمایا کہ آخری 2 خصلتیں مولا علی المرتضیٰ سے سیکھے. اور وہ کیا؟ عالم ہو، عالم و عارف ہو، قرآن کا عالم ہو، حدیث کا عالم ہو، فقہ کا عالم ہو، معرفت ہو یعنی علم دین پر اس کا تحقق ہو، تمکن ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس حدیث سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خصلت لی ہے. علم میں اس کو تمکن اور تبحر ہو، اور علم میں اس کے اندر پختگی ہو اور تمکن ہو. اور آخری شجاعت اور جواں مردی ہو، شجاع ہو، کلمہ حق کہنے والا ہو، کسی سے ڈرے نہیں، جھکے نہیں، جرأت ہو اس کے اندر، کلمہ حق بیان کرے، زندگی حق بیان کرنے، حق کہنے، حق پر عمل کرنے سے آشنا ہو. یہ فرمایا یہ 12 خصلتیں مرید کی ان 12 شرطوں کے ساتھ جو پہلے بیان ہو چکی. مرید کی 12 شرطوں کے بعد یہ 12 خصلتیں جس میں اور پیدا ہو جائیں تو پہلی 12 خصلتوں سے وہ مرید بنا، باقی 12 خصلتوں کے ساتھ وہ شیخ اور ولی بنا. یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مقتدا اور شیخ بننے کے لائق وہ شخص ہے جس کے اندر بنیادی طور پہ علوم شرعیہ کے اوپر بھی واقفیت ہو پختہ، اور اصطلاحات صوفیہ پر بھی اس کی معرفت ہو. فرمایا اگر شرعی علوم پر اور تصوف کے علوم پر اس کو پختگی نہیں تو وہ شخص مرشد اور شیخ اور مقتدا بننا اس کے لیے جائز نہیں.